رشتے کی خاموش جنگ۔ سارا کی شادی کو 2 ماہ ہوئے۔ شروع کے دن بہت خوبصورت گزرے تھے۔ احمد سارا سے بے حد محبت کرتا تھا۔ سارا بھی احمد پر جان چھڑکتی تھی۔ دونوں ہر لمحہ خوش رہتے تھے ساتھ۔ ہر خواب حقیقت بنتا محسوس ہوتا تھا، مگر خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہیں۔ 2 ماہ بعد حالات بدلنے لگے تھے۔ ساس کا رویہ اچانک سخت ہو گیا تھا۔ نندیں بھی بات بات پر جلتی تھیں۔ احمد بیوی کے ساتھ بیٹھتا برا لگتا تھا۔ دونوں ہنستے تو چہرے اتر جاتے تھے، باتیں کرتے تو طنز شروع ہو جاتے تھے، چائے ساتھ پیتے اعتراض ہونے لگتے تھے، کمرے میں بیٹھنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، ہر مسکراہٹ پر نفرت برسنے لگی تھی۔ بیوی آئی، بیٹا بدل گیا، اب صرف بیوی ہی یاد رہتی ہے، ماں کی قدر اب ختم ہو گئی ہے، ہمارا بیٹا ہم سے چھن گیا ہے، یہ جملے روز سننے کو ملتے تھے۔ سارا خاموشی سے سب سہتی رہتی تھی۔ وہ کبھی کسی کو جواب نہ دیتی، صرف گھر بچانے کی کوشش کرتی رہتی۔ احمد دونوں طرف پستا رہتا روزانہ۔ ماں کی ناراضگی اسے ڈراتی رہتی تھی، بیوی کے آنسو دل توڑ دیتے تھے، پھر بھی وہ خاموش رہتا ہمیشہ۔ یہ خاموشی رشتے کو کھانے لگی تھی۔ سارا اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی تھی۔ ہر رات آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ وہ رب سے صبر مانگتی رہتی تھی۔ احمد سب کچھ دیکھتا رہتا لیکن خاموش رہتا، مگر ہمت کر کے کچھ کہہ نہ پایا۔ ایک دن سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ایک شام احمد جلدی گھر آ گیا تھا۔ سارا خوشی سے دروازے تک دوڑی تھی، چہرے پہ برسوں بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ احمد بھی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ باتوں میں ہلکی ہنسی گونجنے لگی تھی۔ اتنے میں ساس نے آواز لگا دی، احمد فوراً ادھر آؤ، ابھی فوراً۔ احمد خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ سارا کی مسکراہٹ فوراً ماند پڑ گئی تھی۔ نند طنزیہ انداز میں مسکرانے لگی تھی، بیوی سے فرصت مل گئی آخر کار۔ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ سارا نے خاموشی سے نظریں جھکا لی، دل اندر ہی اندر ٹوٹتا گیا تھا۔ احمد سب سن کر خاموش رہا، وہ کسی کو کچھ کہہ نہ پایا۔ رات کو احمد کمرے میں آیا، خاموش۔ سارا جاگ رہی تھی مگر وہ بھی خاموش۔ احمد نے حال پوچھنا چاہا آہستہ سے، سارا کی آنکھیں بھر آئیں فوراً۔ اس نے ضبط سے خود کو سنبھالا، پھر دھیرے لہجے میں بولنے لگی تھی، میرا قصور آخر کیا ہے احمد؟ کیا تمہارے ساتھ بیٹھنا بھی گناہ ہے؟ کیا تم سے ہنسنا بھی جرم؟ میں نے کسی سے کچھ نہیں چھینا، میں صرف تمہاری بیوی ہوں احمد، مجھے صرف تمہارا تھوڑا وقت چاہیے، تمہاری محبت کسی سے نہیں چھینوں گی میں، صرف چند لمحے میرے نام کر دو۔ احمد کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کی نظریں زمین پہ جم گئیں، دل شرمندگی سے بوجھل ہوتا گیا، مگر خاموشی پھر جیت گئی آخر۔ اگلی صبح حالات مزید خراب ہو گئے۔ اگلی صبح پھر وہی سب کچھ ہوا۔ احمد ناشتے پر سارا کے پاس بیٹھا تھا، ساس کا چہرہ فوراً اتر گیا۔ نند نے طنزیہ ہنس دی فوراً، اب تو بیوی پہلے آ گئی، کیا کہنے، ماں کی کوئی قدر باقی نہیں۔ احمد خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ سارا پھر تنہا بیٹھی رہ گئی۔ ہر دن یہی منظر دہراتا رہتا۔ احمد اندر ہی اندر گھٹتا رہتا، سارا خاموش آنسو بہاتی رہتی۔ کسی نے اس درد کو سمجھا؟ ایک رات سارا بہت روئی تھی۔ احمد نے اسے خاموش دیکھا تھا، اس کا دل کانپ اٹھا۔ سارا دھیرے لہجے میں بولی، احمد مجھے تمہارا وقت کبھی نہیں ملا، میں تمہاری بیوی صرف نام کی ہوں، زندگی بھر ایسے نہیں جی سکتی میں، مجھے محبت نہیں، مجھے عزت چاہیے تھی، مجھے 2 لمحے سکون چاہیے تھا، مگر یہاں سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، اگر میری وجہ سے سب پریشان ہیں تو میں خود ہی دور چلی جاتی ہوں۔ احمد نے روکنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ خاموشی خاموشی پھر دونوں کے درمیان آ گئی تھی۔ اگلی صبح سارا
घर छोड़कर चली गई। अहमद बेबस खड़ा देखता रह गया। इसकी दुनिया बिखर चुकी थी। सारा खामोशी से मैके चली गई थी। अहमद हर रोज टूटता जा रहा था। घर पहले जैसा ना रहा, ना सुकून। वो हंसता भी भूल चुका था। माँ ने बेटे को बदलते देखा। आंखों में हर वक्त नमी रहती। नंदे भी खामोश रहने लगी थी। घर की रौनक जैसे मर सी गई थी। एक दिन माँ रोने लगी थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने अपना घर खुद उजाड़ा। नंदे भी शर्मिंदा खड़ी रोती रही। सब सारा से माफी मांगने पहुंचे। सारा खामोशी से सब सुनती रही। फिर आहिस्ता लहजे में इतना बोली, कुछ जख्म कभी नहीं भरते, कुछ रिश्ते वापस नहीं आते कभी। अहमद खामोश आंसू बहाता रहा। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर किस्मत साथ न दे सकी। कुछ दिन बाद तलाक हो गई थी। दोनों अलग रास्तों पर चल पड़े। अहमद खाली घर में रह गया। हर दीवार उसे रुलाती थी। माँ खुद को माफ न कर सकी। नंदे भी जिंदगी भर पछताती रही। मगर वक्त वक्त कभी वापस न आया। बिखरा हुआ घर फिर न जुड़ा। मोहब्बत अना से हमेशा के लिए हार गई। खामोश जंग सब कुछ ले गई। सबक: बेटे की मोहब्बत बांटने से कम नहीं होती। बीवी भी उसकी जिम्मेदारी होती है। अना घर हमेशा तबाह कर देती है। पछतावा हर जख्म नहीं भर सकता। आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।